الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. سبحان اللہ. قرآن سن کے کہہ دیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ساتھ ہی کہہ دیں ماشاءاللہ. جو ہمارے نئے مہمان ہیں وہ کہہ دیں سب ماشاءاللہ. ہاں, آپ کہیں گے جی ماشاءاللہ کیوں کلوا دیا مولوی صاحب؟ ماشاءاللہ اس لیے کلوایا, نظر نہیں لگتی اسے ہے. تو آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ لے جی اسی ان کو پیڑیاں نظر آلے ہیں. نہیں بھی, آپ بڑی اچھی نظر والے ہیں. نظر برحق ہے. نظر ماں کی بیٹے کو لگ جاتی ہے, ہاں, نظر مرید کی پیر کو لگ جاتی ہے, استاد کی شاگرد کو لگ جاتی ہے. تو اسی طرح نظر برحق ہے. تو اس لیے ہمارے نبی کا حکم ہے جب کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ. بولو بولو بھی, کیا کہنا ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. سبحان اللہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں متقی لوگ جب ان کو شیطان بہکا دے, شیطان انہیں گمراہ کر دے, گناہ کروا دے ان سے, نافرمانی کروا دے ان سے, ان کی نشانی یہ ہے تذکروا, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, فوراً واپس آ جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, روشن نظر, ہر چیز انہیں روشن نظر آ جاتی ہے. ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے تم سے غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی ہے. فوراً استغفار پڑھتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گناہ کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور نامہ اعمال میں گناہ کی جگہ نیکی لکھ دیتے ہیں. اور جو پھر آگے شیطان کے بھائی ہیں, جو شیطان کے پیروکار ہیں, ہاں, ایمان ہے ان کے پاس لیکن لگے شیطان کے پیچھے, ان کا کیا وہ بھی قرآن بتا رہا ہے. فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ. جو شیطان کے پیروکار ہیں, شیطان ان کو پھر بغاوت کے اندر کھینچے لیے جاتا ہے. ایک گناہ کروایا, دوسرا کروایا, تیسرا کروایا, اور گناہ کوئی 20 سال سے کر رہا ہے, کوئی 30 سال سے کر رہا ہے, 50 سال سے کر رہا ہے, اور اس کو نہ توفیق توبہ ہے نہ چھوڑنے کا ارادہ ہے. شیطان نے ایسا گناہوں کے اندر اس کو مگن کیا ہے, وہ گناہ کرتے کرتے دنیا چھوڑ کے چلے گئے. ثم لا یخسرون, کوئی کمی نہیں کرتے اس میں. اور میرے محترم سامعین, شیطان کمی کرنے ہی نہیں دیتا ہے, وہ اس کو ایسا لگاتا ہے ان گناہوں کے اندر, اگر کوئی گناہ رہ بھی جائے تو اس کو سکون نہیں آتا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم چونکہ وہ نکاح پڑھانے جاتے ہیں نا جی, تو کئی مرتبہ شادی کے اوپر صرف وہ لاگ جو ہے نا جی, اس کے اوپر لڑائی ہو جائے گی, حالانکہ اس کا کچھ شادی کے ساتھ تعلق ہے جی, لیکن شیطان نے رسومات کے اندر, خرافات کے اندر اتنا مگن کر دیا کہ ان فضولیات کے اندر آ کے لڑائی ہو جائے گی, حالانکہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین, اتنا وہ نماز روزے کے پابند نہیں ہوں گے جتنے وہ رسومات کے پابند ہوں گے, خرافات کے پابند ہوں گے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, میں نے جمعہ کے بیان میں بھی عرض کیا, وہ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. کتنے گھروں تک؟ 40 گھروں. اور یہ پیران پیر کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو, بلکہ اس کو عبرت کے لیے علیحدہ دفن کرو تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں. اچھا, اب جاہل لوگ جو ہیں وہ کہتے جی پیران پیر دیے گل منیے یا نہ منیے, 11ویں ضرور دینی ہے. کیوں جی؟ بھئی اللہ کے راستے میں دینے کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن پیران پیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق خالصتاً ان جہلوں کے پیٹ سے ہے جنہوں نے یہ سبق دیا ہے قوم کو. آج اس دور کے اندر جس کو لوگ کہتے ہیں جی پڑھے لکھے بڑے لوگ ہیں جی, بڑا شعور آ گیا لوگوں کے اندر, تو آج اس باشعور دور کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ آپ کو 12ویں کے دن دودھ بڑی مشکل سے ملے گا ہیں جی, بلکہ جملہ ہے کہ 11ویں کا پتہ کہ 12ویں نو لگتا ہوں جان. کیوں جی, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, ایسا شیطان نے دماغوں میں بٹھا دیا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا, تھنوں میں سے جناب وہ دودھ کی جگہ پہ وہ خون اتر آئے گا. یار کیا ظلم ہے, کیا وہ اللہ کا سچا ولی صرف ایک پاؤ دودھ کے بدلے اگر اس کو دودھ نہ دیا جائے تو اس کے بدلے وہ بھینس کے تھنوں سے خون اتار دے گا؟ کوئی یار بات تو کرو کرنے کی, کیا ہو گیا تمہیں؟ تو میرے محترم سامعین,
پیران پیر نے تو نماز کا حکم دیا، وہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے نیکیوں کا حکم دیا، وہ سمجھ نہیں آتا، اور یہ اپنی طرف سے گھڑ کر ان کی طرف منسوب کر دیا، اور ایسے اس کے اوپر پکے ہیں کہ شیطان ان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتا۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ اچھا باقی اتنے جانور ہیں وہ تو کسی بھی پیر کی گیار بھی نہیں دیتے، پھر ان کا دودھ کیوں نہیں بند ہوتا؟ سوال ہے نا ایک، کیوں بھی بولو تو صحیح ہے۔ یہ کتیا ہے، اس کے 22 بچے ہوتے ہیں، اس کے دودھ پہ بلتے ہیں، تو اس کا پیر تو پھر سب سے کامل لگتا ہے کو مجھے۔ کیوں بھائی؟ او خدا کے بندو، کیسی باتیں ہیں یار، اللہ کے راستے میں دینے سے میں منع نہیں کرتا، دودھ دیں آپ جو کچھ مرضی دیں، لیکن یہ جو جاہلانہ رسمیں ہیں خدا را ان سے تو اپنے آپ کو بچائیں، اور نسل در نسل اس میں لگے ہوئے سمجھائیں لو جی ساڈا پیو دادا ایویں کرتا رہا جی، تیسی کیویں چھڑ دیے، جیسے تم جاہل ہو ایسے تمہارا باپ دادا جاہل تھا، وہ کون سا جناب کو مفتی تھے، کو عالم دین تھے، ہیں جی؟ تو میرے محترم سامعین، دلیل قرآن اور حدیث ہے، باپ دادا کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح راستے پہ چلتے تو ٹھیک ہے، ان کی اتباع کرو، اگر وہ غلط راستے پہ چلے تو وہ انسان تھے، ہاں ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں انہی کے پیچھے چلتے رہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنتیوں کی نشانی ہے، وہ گناہ پہ قائم نہیں رہیں گے، جب گناہ ہو جائے گا فوراً ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے گا اور وہ توبہ استغفار کر کے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اور میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، یہ بات بھی بتا دی کہ جو بندہ نور تقوی حاصل کرتا ہے وہ زندہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو کہا جاتا ہے زندہ دل وہ ہوتا ہے جو ہنسے ہنسائے، لوگوں کو لطیفے سنائے، لوگ کہتے ہیں جو بڑا زندہ دل آدمی ہے۔ یہ زندہ دل نہیں ہے، قرآن بتلاتا ہے کہ زندہ دل وہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ جس کے دل کے اندر نور تقوی بھی ہو، فرمایا وہ زندہ دل ہے، اور جس کے دل میں ایمان کے ساتھ نور تقوی نہیں ہے، قرآن تو کہتا ہے وہ مردہ دل ہے، مردے ہیں۔ تو اس لیے آج دل مردہ ہو گئے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا جی واز فرمائیں، ہم سوئے ہوئے ہیں جاگ جائیں، فرمایا تم سوئے ہوئے نہیں، تم موئے ہوئے ہو، تم پر تو کوئی واز و نصیحت کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ تو میرے محترم سامعین، گناہوں سے بچنا ذرا مشکل ہے، لیکن انسان جب تھوڑی سی ہمت کرتا ہے نا تو حق تعالیٰ پھر اپنا فضل خاص فرما کر اس بندے کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں اور توفیق توبہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کو پاک صاف کر کے اور اس کے سر کے اوپر اپنی دوستی کا تاج سجا کر بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کوشش تمہیں کرنی پڑے گی، تھوڑی سی ہمت تمہیں کرنی پڑے گی۔ آج جہاں بھی بیٹھے تو ایک ہی بات سامنے آ جائے، مولوی صاحب کتوں بچیے جی، ہر پاس سے ایک کی سیاپا ہے جی، کہاں سے بچے؟ تو میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، جب سردی ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات حکیم حضرات کہتے ہیں جی ذرا اچھی غذا کھائیں، بچے سردی سے، تو آپ ڈاکٹر کو کہیں جی مولوی صاحب کتوں بچیے جی، ڈاکٹر صاحب کتوں بچیے، ہر پاسے تو سردی ہے۔ جب ہر طرف سردی ہے تو ہر طرف انتظام کرتے ہو بچنے کا، کوئی نہیں کہتا جناب ہر طرف سردی ہے گھر میں باہر، تو کیوں نہ ہو کہ لنگوٹا کس لیا جائے، کپڑے چھوڑو ہر چیز چھوڑو اور جناب لنگوٹا کس کے پھرو، ہر طرف تو سردی ہے، کہاں سے بچیں گے؟ تو بھائی وہاں پہ پورا انتظام کرتے ہو، اچھے کپڑے پہنتے ہو، اچھی خوراک کھاتے ہو، ہوا سے بچتے ہو، ٹھنڈ سے بچتے ہو، اسی کا نام ہی تو پرہیز ہے۔ اور یہی چیز تو ہم بتا رہے ہیں، جب ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، گلی کے اندر بھی بازار کے اندر بھی، تو ہر جگہ پر اپنی نگاہوں کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بچاؤ، اور جب آپ نے بچانا شروع کر دیا، جتنا بچ گئے سو بچ گئے، لیکن آپ کا نام اللہ متقیوں کی لسٹ میں درج فرما دیں گے، کیونکہ آپ نے ہمت تو کی ہے نا، اور ہمارا کام ہے ہمت کرنا۔ یوسف علیہ السلام گر گئے تھے نا، 7 کمروں میں تالے لگے ہوئے ہیں، تو اب زلیخا نے کہا ہائی تلک، دیکھیے میری طرف آ جائیے ادھر، تو آگے کیا کہا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور پھر دوڑ پڑے۔ حالانکہ عقل کیا کہتی ہے جی، دروازے پہ کوئی تالا لگا ہوا، کدھر بھاگ رہے ہیں، اس کمرے سے اس نکر سے بھاگے اس نکر تک جائیں گے، آگے جو ہے وہ تالا لگا ہوا ہے۔ ان کے بس میں یہی تھا، گناہ کی جگہ سے قدم اٹھانا اور دوڑ لگانا، اور آگے دروازے کھولنا تو پھر مولا کا کام ہے نا۔ بس میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہی سبق ہے تمہارے لیے، چاروں طرف سے گناہوں میں گھرے ہوئے ہو، جاہلیت میں گھرے ہوئے ہو، رسم و رواج میں گھرے ہوئے ہو، فرمایا قدم اٹھانا تمہارا کام ہے، اور تمام تالے توڑ دینا یہ تمہارے پروردگار کا کام ہے۔
اب تعالیٰ پھر تمہیں نکالیں گے، ان ساری جاہلیت کی رسموں سے بھی نکالیں گے، جاہلوں سے بھی نہیں جان